اور میں بھی پرفیکٹ پوزیشن میں آ گئی اپنے بھائی کی سچ سننے کے لیے. جی میرے پیارے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تھا ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں. دیکھیے، پریشانیاں آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. کچھ تو یہ ہے کہ ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں جو کہ ہم کرتے ہیں. کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں یاد رہتی ہیں، جس پر ہم پشیمان بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا ہمیں علم ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، ہم نے کسی کی حق تلفی کر دی. بالکل اسی طرح کہ جب ہم پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو جب اماؤنٹ دینے کا وقت آتا ہے تو 1000 روپے 205 پیسے، یہ جو 5 پیسے ہیں نا، یہ ہم سوچتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب 1 مہینے بعد پیٹرول پمپ والوں کے پاس جائیں تو وہ اچھی ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ہم ویلیو نہیں دے رہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بن کر ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں. بالکل اسی طرح جب ہماری خطائیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، وہی ایک بہت بڑا گناہ بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں. اور کبھی کبھی اللہ مشکلات انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو یہ آفر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تجھے میں وقتی طور پر پریشان رکھوں گا، تو نے گناہ کیے، تو نے بدکاری کی، میں چاہتا ہوں کہ تجھے دوزخ میں نہ جلایا جائے، تو دنیا میں ہی تو ان چیزوں کو پورا کر لے. یہ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن سے گناہوں کی توقع ہی نہیں ہے، گناہوں کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہستیاں گناہ کر سکتی ہیں. وہ معصوم ہیں، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، ائمہ معصومین طاہرین علیہ السلام. ان پر بھی جب اللہ کوئی سخت وقت لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو آزمانا چاہتا ہے اور ان کے درجات کو اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی مال کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی صحت کے ذریعے آزماتا ہے. کبھی اللہ جس کو جتنا بڑا مرتبہ دیتا ہے نا، اتنی ہی زیادہ سختیاں اس پر کرتا ہے تاکہ اس کے درجات اور بلند ہو سکے اور وہ اللہ فخر سے کہہ سکے یہ ہے میرا متقی بندہ. آج ہم ایک قصہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، نبی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا، بہت ساری آسائشوں سے نوازا، جائیداد سے نوازا، شاندار زندگی عطا کی، اور اس کا شکر بھی ادا کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام. لیکن پھر اللہ نے ان کو ایک امتحان میں بھی ڈالا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو ایک ایسی بیماری جسم پر لاحق ہو گئی کہ جو بہت سخت تھی، اور پھر وقت اتنا سخت ترین ہو گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام رشتہ داروں نے، بستی والوں نے ان کو اس بستی سے نکال کر دور کر دیا، اور ایک غیر مناسب جگہ پر وہ رہا کرتے تھے جو ان کے شایان نشان نہیں تھے. لیکن انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا شکر نہیں چھوڑا، وہ اللہ کا شکر بجالاتے تھے، اور عبادات میں اور زیادہ تیزی آ گئی. ہاں، ان کی زوجہ تھی جو ان کی تیمہ داری کیا کرتی تھی، اپنا حق ادا کیا کرتی تھی. ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام زار و قطار گریہ کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے سب کچھ دیا جس کے میں قابل نہیں تھا، تب بھی میں نے تیرا شکر ادا کیا. آج بھی تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہے اس پہ بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو ان آنسوؤں، جو چہرے پر آنسو ٹپک رہے تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے جب یہ نورانی منظر دیکھا تو حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو اللہ کے اتنے قریب ہیں، آپ نے اتنا سخت وقت دیکھ لیا، آپ کیوں اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ میری بیماری کو ختم کر دے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے تھے، میں اللہ سے شکوہ کیسے کروں
جب اس نے مجھے اتنا مال و اسباب دیا، اتنی آسائش دی، اتنی زندگی دی، اتنے سال میں نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ گزارے، اب کیا زندگی کے کچھ سال میں تکلیف میں نہیں گزار سکتا؟ بس اللہ نے ان کا یہ صبر دیکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ان کو ہوا کہ فلاں جگہ جاؤ اور فلاں جگہ سے غسل کرو، اور پھر تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کا جسم بالکل، القصہ مختصر کہ ان کا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اللہ نے ان کو صابرین میں سے پایا۔ میں یہاں کہوں گا کہ ہر نبی کو اللہ نے جب کسی سختی میں ڈالا ہے تو آخر میں یہ ضرور کہا ہے کہ اب بس کرو، تمہارا امتحان پورا ہو گیا، اب ہم تمہیں صابرین میں پاتے ہیں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا یہ کمال ہے کہ اللہ کہتا رہا کہ اے نواسہ رسول حسین، بس کر، تیرا امتحان ختم ہو گیا، تو نے علی اکبر کے جوان بیٹے کے کلیجے سے، اپنے بیٹے جوان بیٹے علی اکبر کے کلیجے سے برچی نکال لی، بس کر، تو نے علی اصغر کا جنازہ دفنا دیا، بس کر، قاسم کے ٹکڑے اٹھا لیے، عباس کے بازو اٹھا لیے، میں اللہ راضی ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس والے پلٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے بس نہیں کی، کہا کہ اے بار الہ، میں تیری بارگاہ میں آؤں گا ضرور، مگر جو وعدہ عالم ارواح میں کیا تھا وہ پورا کر کے آؤں گا۔ کل کو دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے نواسے کو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آجا پلٹا اپنے رب کی طرف، بس امتحان ختم، نہیں، میں نے جو وعدہ کیا تھا سر کٹا کر آؤں گا، گھر لٹا کر آؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے سر بھی کٹایا، گھر بھی لٹایا، تبھی تمام انبیاء نے مل کر کربلا معلیٰ میں کہا سلام یا حسین۔